بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاغذی قیامت، عمران شریف، مصنف مظہر کلیم ایم اے۔ فرینک ڈرائیونگ سیٹ پر تھا جبکہ عمران اس کے ساتھ والی سیٹ پر براجمان تھا۔ فرینک بھی ایک مجرم تنظیم کا انچارج تھا، لیکن اس کی لائن صرف منشیات تھی۔ ایک کیس کے سلسلے میں فرینک اور اس کے مخالف گروہ کا مقابلہ ہوا تھا، جس میں فرینک کے تمام ساتھی مارے گئے تھے، اور فرینک اپنے دشمنوں کے نرغے میں اس طرح پھنس گیا تھا کہ اس کا بچنا محال تھا۔ اب یہ فرینک کی خوش قسمتی تھی کہ فرینک اپنے دشمنوں سے چھپتا چھپاتا عمران کے فلیٹ میں جا گھسا، اور پھر عمران کے فلیٹ پر ہی دشمنوں نے دھاوا بول دیا۔ مگر اب اسے فرینک کے مخالفوں کی بدبختی ہی کہا جا سکتا ہے کہ ان کا مقابلہ صرف فرینک سے نہیں بلکہ عمران سے ہو گیا، اور نتیجہ صاف ظاہر ہے کہ دشمنوں کو پسپا ہونا پڑا۔ تب سے فرینک عمران کا ایسا عقیدت مند ہوا کہ کئی بار وہ عمران سے ملنے اس کے ملک آیا، اور ہر بار وہ عمران کو اپنے ملک آنے کی دعوت دے دیتا۔ مگر ظاہر ہے کہ عمران کے پاس اتنی فرصت کہاں کہ وہ یوں سیر و تفریح کرتا پھرے۔ اب یہ تو اتفاق تھا کہ میڈم کیٹ کا ہیڈ کوارٹر نارتھ پول میں تھا۔ عمران کا پروگرام بھی یہی تھا کہ ہوٹل میں رہائش رکھنے کے بعد وہ فرینک سے رابطہ قائم کرے گا اور پھر اسی کی مدد سے آگے بڑھے گا۔ مگر یہاں آتے ہی وہ پکڑا گیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ تمام پروگرام افراتفری میں بنانا پڑ گیا۔ فرینک سے ملنے سے پہلے وہ ممبرز کو کسی عمارت کا پتہ نہ بتا سکتا تھا، اس لیے مجبوراً اسے ہائیڈ پارک کا سہارا لینا پڑا۔ ہائیڈ پارک دراصل ایک وسیع و عریض پارک تھا، جہاں شام ہوتے ہی شہر کے لوگ اور سیاح اکٹھے ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر وہاں باقاعدہ ایک شہر آباد ہو جاتا تھا۔ وہ سب لوگ وہیں کسی نہ کسی کونے میں پڑ رہے تھے۔ پولیس اس پارک میں رہنے والوں کو کچھ نہ کہتی تھی، اس لیے جن لوگوں کے پاس سر چھپانے کی جگہ نہ ہوتی تھی یا ان کی جیب مہنگے ہوٹلوں کے کرائے ادا نہ کر سکتی تھی، وہ رات کو ہائیڈ پارک ہی کا سہارا لیتے تھے۔ اس پارک کی سب سے اچھی روایت یہ تھی کہ یہاں کوئی دوسرے کے کام میں مداخلت نہ کرتا تھا، چاہے کوئی مر ہی کیوں نہ رہا ہو۔ ساتھ بیٹھا ہوا شخص قطعاً کوئی مداخلت نہ کرتا تھا، اس لیے عمران کو اطمینان تھا کہ مادام اور نمبر 11 کی بے ہوشی کسی کو چوکنے پر مجبور نہ کرے گی۔ فرینک خاموشی سے کار ڈرائیو کرتا چلا جا رہا تھا، اور پھر جیسے ہی وہ ایک چوک سے دائیں ہاتھ والی سڑک پر مڑا، فرینک اور عمران دونوں چونک پڑے، کیونکہ پولیس کی گاڑیوں کے سائرن انتہائی کڑی آواز میں چیخ رہے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ دور بے تحاشا فائرنگ کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس سڑک پر گاڑیوں کا ایک ہجوم تھا جو انتہائی تیز رفتاری سے واپس دوڑے چلے جا رہے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے سڑک کے آخری حصے پر کوئی زبردست مقابلہ ہو رہا ہے۔ اوہ، میرا خیال ہے کہ فائرنگ ہائیڈ پارک میں ہو رہی ہے، فرینک نے ہونٹ بھیجتے ہوئے کہا۔ ہائیڈ پارک میں؟ مگر میرے ساتھیوں کے پاس تو اسلحہ نہیں ہے، عمران نے اکھڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ پھر کوئی اور پارٹی ایک دوسرے سے الجھ پڑی ہوگی، فرینک نے جواب دیا۔ تھوڑی دیر بعد پولیس نے ان کی گاڑی روک لی۔ وہ صرف وہاں سے گاڑیوں کو شہر کی طرف جانے کی اجازت دے رہے تھے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ فرینک نے ایک پولیس مین سے پوچھا۔ ہائیڈ پارک میں پہلے بے ہوش کر دینے والی گیس کے بے تحاشا گولے پھینکے گئے تھے، پھر پارک کے چاروں طرف بے تحاشا فائرنگ شروع کر دی گئی ہے۔ میرا خیال ہے کہ مجرموں کی دو بڑی پارٹیاں آپس میں لڑ پڑی ہیں، پولیس مین نے جواب دیا۔ اور ہائیڈ پارک میں موجود لوگوں کا کیا ہوا؟ عمران نے تیز لہجے میں پوچھا۔ کچھ معلوم نہیں، وہاں بے تحاشا بھگدڑ مچی ہوئی ہے، بے شمار لوگ وہاں بے ہوش پڑے ہوئے ہیں، کچھ نکل نکل کر بھاگ رہے ہیں، پولیس مین نے جواب دیا۔ فائرنگ کی آوازیں اب نزدیک سے سنائی دے رہی تھیں، اور پھر یکلخت ایک سرخ رنگ کا ستارہ سا آسمان پر ٹوٹا، اور اس کے ساتھ ہی فائرنگ یکلخت یوں رک گئی جیسے کبھی ہوئی ہی نہ ہو۔ اب صرف پولیس سائرنوں کی کڑی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ اب کیا کریں؟ فرینک نے عمران سے پوچھا۔ فی الحال انتظار ہی کیا جا سکتا ہے، جب مسئلہ صاف ہوگا پھر چیک کریں گے۔ ہو سکتا ہے یہ سب کچھ ہم سے متعلق نہ ہو، عمران نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ نہیں پرنس، اتنا بڑا اقدام یہاں صرف میڈم کیٹ کے گروپ ہی کر سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کسی تنظیم میں اتنی جرأت نہیں کہ یوں کھلے عام فائرنگ کر سکے۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ سب کچھ میڈم کیٹ کا گروپ کر رہا ہے۔ اب یہ معلوم نہیں کہ ان کا مقصد کیا ہے، فرینک نے جواب دیا۔ اب وہ دونوں کار سے نکل کر فٹ پاتھ پر کھڑے تھے اور بے تحاشا واپس جانے والی گاڑیوں کو دیکھ رہے تھے۔ گاڑیوں کے علاوہ پیدل لوگوں کا بھی ایک ہجوم دوڑا چلا آ رہا تھا۔ ابھی انہیں وہاں کھڑے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی
کہ اچانک عمران کا بازو کسی نے پکڑ کر ہلکا سا جھٹکا دیا اور عمران نے تیزی سے مڑ کر دیکھا تو دوسرے لمحے سے ایک طویل سانس لیا، کیونکہ یہ صفدر تھا جو اسے اپنی طرف متوجہ کر کے اب ایک طرف منہ کیے سگریٹ سلکانے میں مصروف تھا۔ وہ شاید فرینک کی وجہ سے براہ راست عمران سے مخاطب نہ ہوا تھا۔ صفدر، یہ اپنے دوست فرینک ہیں، اور فرینک، ان سے ملو، یہ میرے ساتھی صفدر سعید ہیں، عمران نے باقاعدہ فرینک اور صفدر کا تعارف کراتے ہوئے کہا۔ اوہ، تو کیا مسٹر صفدر بھی ہائیڈ پارک میں تھے؟ پھر تو ان سے سب حالات معلوم ہو سکتے ہیں پرنس، فرینک نے چونکتے ہوئے کہا۔ میں بس ذرا دیر میں پہنچا، اس وقت تک مجرم اپنا کام دکھا چکے تھے۔ انہوں نے مادام کے ساتھ ساتھ ہمارے تمام ساتھیوں کو بے ہوش کر کے اغوا کر لیا ہے اور ایک بڑی ہی سی ویگن میں ڈال کر لے گئے ہیں۔ مجھے فوری طور پر کوئی ٹیکسی نہ مل سکی کہ ان کا تعاقب کرتا، صفدر نے جواب دیا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ تفصیل سے بتاؤ، عمران نے بے چین لہجے میں کہا۔ میں جوزف کو ہسپتال میں داخل کرانے کے بعد جب ہائیڈ پارک کے قریب پہنچا تو ٹیکسی ڈرائیور نے مجھے ہائیڈ پارک کے پہلے چوک پر ہی اتار دیا۔ میں جب ہائیڈ پارک میں داخل ہوا تو وہاں بے شمار لوگ موجود تھے۔ میں اپنے ساتھیوں کو ڈھونڈتا پھر رہا تھا کہ اچانک پارک پر چاروں طرف سے گولوں کی بارش شروع ہو گئی۔ یہ گولے زمین پر گرتے ہی پھٹ جاتے اور ان میں سے سفید رنگ کا گہرا دھواں نکل کر ہر طرف پھیلتا چلا جا رہا تھا۔ ان گولوں کے پھٹنے سے پارک میں بھگدڑ مچ گئی۔ لوگوں نے بے تحاشا بھاگنا شروع کر دیا۔ گولوں سے نکلنے والی گیس اتنی زور آور تھی کہ لوگ چند قدم دوڑتے اور پھر لڑکھڑا کر گر پڑتے۔ بہرحال میں بھی بھاگا اور پھر اچانک مجھے ایک سین نظر آ گیا۔ ایک بہت بڑی ویگن پارک کی جنوبی کنارے پر موجود تھی اور گیس ماسک لگائے ہوئے تقریباً 10 افراد وہاں بے ہوش پڑے ہوئے تھے اور کچھ افراد کو اٹھا کر ویگن میں ڈال رہے تھے۔ میں سانس رو کے بھاگتا ہوا جب وہاں پہنچا تو وہ آخری آدمی کو ویگن میں ڈال رہے تھے اور پھر میں نے ویگن میں ڈالے جانے والے اپنے ساتھیوں کو پہچان لیا۔ میں نے دوڑنے کی رفتار تیز کر دی، لیکن چونکہ میں نے سانس روک رکھا تھا اس لیے میں زیادہ تیز نہ دوڑ سکا۔ اگر میں سانس لے لیتا تو ہر طرف پھیلی ہوئی گیس مجھے ایک قدم بھی نہ اٹھانے دیتی۔ چنانچہ جب میں ویگن کے قریب پہنچا تو ویگن اسٹارٹ ہو کر سڑک پر پہنچ گئی اور اسی لمحے چاروں طرف سے بے تحاشا فائرنگ کی آوازیں سنائی دینے لگیں اور میں سڑک پر پہنچ گیا۔ میں نے کوشش کی کہ کوئی خالی ٹیکسی مل جائے اور میں اس ویگن کا تعاقب کروں، مگر وہاں اتنی بھگدڑ مچی ہوئی تھی کہ ٹیکسی تو ایک طرف، کوئی موٹر سائیکل بھی خالی نظر نہ آ رہا تھا۔ ہر شخص بے تحاشا دوڑا چلا جا رہا تھا، اس لیے مجبوراً میں بھی پیدل چل پڑا اور اب اتفاق سے میری نظریں آپ پر پڑ گئیں، صفدر نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اوہ، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ساری گڑبڑ صرف مادام اور ہمارے ساتھیوں کے اغوا کے لیے پھیلائی گئی ہے، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر اس وقت اتنی گہری سنجیدگی تھی کہ یوں لگتا تھا جیسے وہ گوشت پوست کی بجائے پتھر سے تراشا گیا ہو۔ اب تمہارے ساتھیوں کا بچنا محال ہے۔ اب ان لوگوں کو میڈم کیٹ کے ہیڈ کوارٹر میں پہنچا دیا گیا ہوگا اور وہاں پہنچنے والا ہمیشہ اذیت ناک موت سے ہمکنار ہو کر ہی باہر آ سکتا ہے، فرینک نے تعصب بھرے لہجے میں جواب دیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میڈم کیٹ نے یہ قدم اٹھا کر اپنے تابوت میں آخری کیل گاڑ دی ہے۔ فرینک، تمہیں میڈم کیٹ کے مین ہیڈ کوارٹر کا علم ہے؟ عمران نے تہائی ٹھوس لہجے میں جواب دیا۔ عمران نے تہائی ٹھوس لہجے میں پوچھا۔ اس کا کسے علم نہیں ہے؟ یہ گولڈن برج نامی عمارت ہے جو قلعہ نما ہے۔ اس کے 3 اطراف میں وسیع میدان ہے جہاں انتہائی سخت حفاظتی اقدامات کیے گئے ہیں، اور پچھلی طرف دریائے ڈینیوب ہے، وہاں سپاٹ اور ٹھوس دیواریں ہیں، اور عمارت کے اوپر چیکنگ ٹاور بنا ہوا ہے جہاں مشین گنوں سے مسلح دربان 24 گھنٹے پہرا دیتے ہیں اور ذرا سا بھی شک پڑنے پر فائر کھول دیتے ہیں، فرینک نے تفصیلات بتاتے ہوئے کہا۔ یہاں کی پولیس کیا کرتی ہے؟ صفدر نے برا سا منہ بناتے ہوئے پوچھا۔ پولیس تو کیا، یہاں کے ہر محکمے کا چپراسی سے لے کر اعلیٰ ترین افسر تک میڈم کیٹ کا تنخواہ دار ہے، فرینک نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ فرینک، تم ہمیں گولڈن برج تک پہنچا دو، میں فوراً ہی اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچنا چاہتا ہوں، عمران نے کچھ دیر تک سوچنے کے بعد آخرکار فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ مگر وہاں داخلہ ناممکن ہے، وہاں جدید ترین سائنسی آلات سے مزین حفاظتی نظام کے ساتھ ساتھ چپے چپے پر مسلح افراد گھومتے رہتے ہیں، وہاں کا رخ کرنا تو صریحاً خودکشی کرنا ہے، فرینک نے جواب دیا۔ کچھ بھی ہو، میں نے وہاں ضرور جانا ہے، بس تم ہمیں وہاں پہنچا دو، اس کے بعد تمہارا کام ختم، عمران نے تیز لہجے میں کہا۔ سنو پرنس، جذباتی نہ بنو، مجھے یاد آ رہا ہے کہ اس عمارت کے پہلے مالک نے ایک بار مجھے اپنی عمارت کے بارے میں بڑے فخریہ لہجے میں بتایا تھا۔
اور کہا تھا کہ عمارت کا پانی ایک بہت بڑے گٹر کی صورت میں دریا کی تہہ میں گرتا ہے اور یہ گٹر دریا کی سطح سے نظر نہیں آتا۔ البتہ اس نے بتایا تھا کہ یہ عمارت کے عین وسط میں ہے۔ میں تو ظاہر ہے اندر جانا نہ تھا، اس لیے میں نے یہ بات نظر انداز کر دی، لیکن میرا خیال ہے کہ اگر ہم اس گٹر کو تلاش کر لیں تو اس کے ذریعے یقیناً اندر داخل ہو سکتے ہیں، فرینک نے جواب دیا۔ بہت خوب، لیکن اس کے لیے کچھ سامان کی ضرورت پڑے گی، مثلاً غوطہ خوری کا سامان، کیونکہ نہ جانے اس گٹر کی تلاش میں ہمیں کتنی دیر پانی میں رہنا پڑے۔ عمران نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، اس بات کی فکر نہ کرو، دریا کے ایک گھاٹ پر سیاحوں کے لیے غوطہ خوری کا سامان کرائے پر ملتا ہے، ہم وہاں سے آسانی سے ہر قسم کا سامان حاصل کر سکتے ہیں، فرینک نے جواب دیا۔ گڈ، اس کے علاوہ اسلحہ بھی ہمیں چاہیے، اور جلدی، اب مزید وقت ضائع نہیں کیا جا سکتا، عمران نے کہا۔ ہر قسم کا اسلحہ میری کار کی سیٹوں کے نیچے بنے ہوئے خفیہ خانوں میں موجود ہے، فرینک نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اوکے، پھر تو میڈم کیٹ کو اچھا سبق سکھایا جا سکتا ہے، آؤ چلیں، عمران نے تیزی سے کار میں بیٹھتے ہوئے کہا، اور پھر صفدر بھی پچھلی نشست پر بیٹھ گیا اور فرینک نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور کار کو موڑنے کی کوشش شروع کر دی۔ تھوڑی دیر بعد اس کی کار خاصی تیز رفتاری سے شہر کی طرف دوڑی چلی جا رہی تھی۔ مختلف سڑکوں سے گزرنے کے بعد وہ ایک پل پر پہنچے جو دریا کے اوپر بنایا گیا تھا، اور پل پار کر کے فرینک دریا کے ساتھ ساتھ جانے والی سڑک پر کار دوڑاتا چلا گیا۔ چند لمحوں کے بعد وہ ایک گھاٹ پر پہنچ گئے جہاں سیاحوں کا بے شمار رش تھا۔ رات کا وقت ہونے کے باوجود وہاں پر اتنا رش تھا کہ یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے کوئی بہت بڑا میلہ لگا ہو۔ بے شمار کشتیاں دریا میں تیرتی پھر رہی تھیں، ان میں موٹر بوٹس بھی تھیں اور چپوں سے چلنے والی کشتیاں بھی۔ فرینک نے گھاٹ سے ذرا آگے کر کے کار روکی اور پھر نیچے اترتے ہوئے عمران سے کہنے لگا، میں غوطہ خوری کا سامان لے آؤں؟ آپ اس وقت تک سیٹیں اٹھا کر اپنی مرضی کا اسلحہ منتخب کر لیں، فرینک نے سیٹوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، جلدی آنا، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، عمران نے کہا، اور فرینک کے آگے بڑھ جانے کے بعد اس نے آگے والی سیٹوں کو پیچھے کی طرف دھکیلا تو سیٹوں کے نیچے اسے ایک بڑا بکس نظر آیا۔ عمران نے بکس کا ڈھکن اٹھایا تو اس کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں کیونکہ بکس میں جدید ترین اسلحہ موجود تھا۔ عمران نے 3 ہلکی میزائل بم مارنے والی چھوٹی نالی کی بندوقیں اٹھا لیں، 3 جدید ریوالور بھی اٹھا لیے، اور پھر جدید ترین میگنیٹ بموں کا ایک بڑا سا پیڈ اٹھا کر بکس بند کر دیا۔ یہ ریوالور بھر کر اور میزائل پشنگ بندوق رکھ لو، یہ کام آئیں گی، اور یہ واٹر پروف ہیں، عمران نے خوشی سے کلکاری مارتے ہوئے کہا۔ اس کا چہرہ ایسے کھلا ہوا تھا جیسے بچے کو اپنا من پسند کھلونا مل جائے۔ باقی سامان عمران نے اپنی جیبوں میں منتقل کیا اور فرینک کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد فرینک واپس آ گیا، اس کے پاس 3 بڑے تھیلے تھے۔ عمران نے اسے بھی اسلحہ دیا اور پھر ان تینوں نے بڑی پھرتی سے غوطہ خوری کا لباس پہنا اور ارد گرد کسی کو نہ پا کر خاموشی سے دریا میں اتر گئے۔ اسپیشل روم ہیڈ کوارٹر میں اس کمرے کو کہا جاتا تھا جس کے اندر تشدد کے جدید ترین آلات دیواروں میں نصب تھے اور اس کے گرد حفاظت کا دوہرا سائنسی نظام تھا۔ یہ ایک بڑا کمرہ تھا جس کے دائیں کونے میں بلٹ پروف شیشے کا ایک بڑا سا کیبن بنا ہوا تھا۔ اس کیبن میں ان آلات کا آپریٹنگ نظام بنایا گیا تھا۔ اسپیشل روم میں تشدد کے لیے ایسے خوفناک آلات موجود تھے کہ ان کا تصور کر کے بھی انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے، اور یہ تمام آلات خود کار تھے۔ انہیں اس شیشے کے کیبن سے کنٹرول کیا جاتا تھا۔ اسپیشل روم ساؤنڈ پروف ہونے کے ساتھ ساتھ بلٹ پروف بھی تھا۔ اس کی دیواروں پر کتنا ہی طاقتور بم کیوں نہ مارا جائے، دیواروں پر نشان تک نہ پڑ سکتا تھا۔ اسپیشل روم کا کوئی دروازہ نہ تھا، چاروں طرف سپاٹ دیواریں تھیں۔ اونچی چھت سے ایک ٹرالی نیچے آتی تھی جس کے ذریعے کسی کو اس کمرے میں پہنچایا یا نکالا جاتا تھا۔ اس کمرے میں پہنچنے کے بعد آج تک کوئی زندہ باہر نہ نکل سکا تھا۔ کمرے کے فرش کے نیچے ایک ایسی مشین موجود تھی جس میں تیز دھار والی بے شمار چھریاں منسلک تھیں۔ مرنے کے بعد فرش ہٹا کر لاش کو اس مشین میں پھینک دیا جاتا تھا جو چند لمحوں میں لاش کا باریک کیما بنا دیتی، اور پھر یہ کیما نما ملغوبہ ایک پائپ کے راستے ہوتا ہوا مین گٹر میں جا گرتا اور وہاں سے دریا میں پہنچ جاتا۔ اسپیشل روم میں وہی لوگ پہنچائے جاتے تھے جن پر میڈم کیٹ نے خود تشدد کرنا ہوتا تھا، اور میڈم کیٹ شیشے کے کیبن میں بیٹھ کر اپنی مرضی سے اسپیشل روم میں موجود شکار پر سائنسی آلات کی مدد سے تشدد کرتی اور تماشا دیکھتی تھی۔ جب اس کا دل بھر جاتا تو پھر اسے ختم کر کے کیما بنانے والی مشین کے حوالے کر دیا جاتا۔ اس طرح شکار ہمیشہ کے لیے
صفائی ہستی سے نیست و نابود ہو جاتا تھا۔ M1 اس وقت اسپیشل روم کے سامنے ہی موجود تھا۔ اسے اطلاع مل گئی تھی کہ سیکشن 13 نے بڑی کامیابی سے سب مطلوبہ آدمیوں کو اغوا کر لیا ہے اور اب وہ انہیں ویگن میں ڈالے ہیڈ کوارٹر کی طرف لا رہے ہیں۔ ادھر میڈم کیٹ کے آنے کا وقت بھی ہو گیا تھا اور M1 چاہتا تھا کہ میڈم کیٹ کے آنے سے پہلے ہی وہ ان لوگوں کو اسپیشل روم میں پہنچا دے، کیونکہ اسے خطرہ تھا کہ میڈم کیٹ انہیں دیکھتے ہی گولیوں سے نہ بھون ڈالے اور اس طرح وہ اتنے آدمیوں پر متوقع سائنسی تشدد سے محظوظ نہ ہو سکے، کیونکہ M1 بھی فطری طور پر میڈم کیٹ کی طرح انتہائی شفاق تھا اور اسے تڑپتے اور چیختے ہوئے لوگ بے حد پسند آتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ میڈم کیٹ نے اسے مرڈر سیکشن کا انچارج بنا دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد سامنے والی راہداری میں دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں آنے لگیں اور پھر ایک لمبی سی ٹرالی کو کھینچتے ہوئے چند آدمی نظر آئے۔ بڑی سی ٹرالی پر اس وقت 6 آدمی بے ہوشی کے عالم میں گٹھریوں کی صورت میں پڑے ہوئے تھے۔ ان میں سے 5 مرد، ایک یورپین عورت تھی۔ ٹرالی کے آگے ایک لمبا تڑنگا نقاب پوش بڑے مضبوط قدم اٹھاتا چلا آ رہا تھا۔ نمبر 13 اس نقاب پوش نے M1 کے سامنے پہنچ کر قدر مؤدبانہ لہجے میں کہا، ہم تمہاری کارگزاری پر بے حد خوش ہیں۔ میڈم کیٹ بھی تعریف کر رہی تھی۔ M1 نے جواب دیا، مادام کو ان کے کمرے میں پہنچا دیا گیا ہے، آپ کا آدمی بھی ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں ہے۔ باقی یہ 5 مرد اور ایک عورت ہاتھ آئی ہے، انہیں میں لے آیا ہوں، سیکشن 13 کے انچارج نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ مگر ہائیڈ پارک میں تو بے شمار لوگ ہوں گے، تم نے انہیں کیسے اپنا شکار منتخب کر لیا؟ M1 نے پوچھا۔ یہ آئے تو علیحدہ علیحدہ تھے، مگر ہائیڈ پارک میں اکٹھے ہو گئے۔ مادام اور آپ کے آدمی کی وجہ سے ہم انہیں پہچان گئے اور پھر ان کی نگرانی کی جانے لگی۔ جب ہمیں اندازہ ہو گیا کہ اب مزید کسی نے نہیں آنا تو ہم نے آپریشن شروع کر دیا اور نتیجہ یہ کہ یہاں پہنچ گئے، نمبر 13 نے جواب دیا۔ اوکے، M1 نے کہا اور پھر اس نے اپنے پیچھے کھڑے ہوئے آدمی سے مخاطب ہو کر کہا، انہیں اسپیشل روم میں پہنچا دو۔ M1 کا لہجہ تحکمانہ تھا اور پیچھے کھڑے ہوئے آدمی نے مؤدبانہ انداز میں سر ہلایا اور پھر ٹرالی کو کھینچنے والوں کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ ٹرالی آہستہ آہستہ آگے بڑھتی ہوئی ایک اور راہداری میں مڑ گئی اور اب وہاں M1 اور نمبر 13 ہی رہ گئے تھے۔ تقریباً 10 منٹ بعد خالی ٹرالی واپس ہوئی اور ٹرالی لے جانے والے نے M1 کو آ کر بتایا کہ اس عورت اور 5 مردوں کو اسپیشل روم پہنچایا جا چکا ہے۔ گڈ، M1 نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اور پھر تقریباً 10 منٹ بعد راہداری میں ایک بار پھر قدموں کی آواز ابھری اور پھر 4 مسلح آدمی قطار کی صورت میں بڑے مؤدبانہ انداز میں آگے بڑھتے ہوئے نظر آئے۔ ان کے پیچھے ایک درمیانے قد کی نوجوان عورت بڑے باوقار انداز میں چل رہی تھی۔ اس کے تمام جسم پر سیاہ لباس تھا اور منہ پر بھی سیاہ رنگ کا نقاب لگا ہوا تھا۔ نقاب میں سے اس کی بڑی بڑی مگر انتہائی گہری اور سرخ آنکھیں دہکتے ہوئے انگاروں کی طرح نظر آ رہی تھیں۔ یہ میڈم کیٹ تھی، اس خوفناک اور بین الاقوامی تنظیم کی سربراہ۔ اس کے پیچھے مادام تھی جو بڑے ڈھیلے انداز میں چل رہی تھی۔ اس کا چہرہ ستا ہوا تھا اور یوں لگتا تھا جیسے وہ گہری نیند سے بیدار ہو کر آ رہی ہو، اور ان کے پیچھے پھر 4 مسلح افراد تھے۔ کیا پوزیشن ہے M1؟ میڈم کیٹ کی انتہائی کرخت آواز سنائی دی۔ شکار اسپیشل روم میں آپ کے منتظر ہیں میڈم، M1 نے رکوع کے بل جھکتے ہوئے کہا۔ آؤ میرے ساتھ، اور نمبر 13 تم بھی آؤ۔ تم نے آج بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے اور اس کے نام میں آج تم بھی اس نظارے سے لطف اندوز ہو سکتے ہو جو اسپیشل روم میں ہونا ہے، میڈم کیٹ نے سپات لہجے میں کہا۔ تھینک یو میڈم، نمبر 13 نے بھی رکوع کے بل جھکتے ہوئے جواب دیا اور پھر میڈم کیٹ نے آگے قدم بڑھا دیے۔ مادام اس کے پیچھے تھی اور M1 اور 13 اس کے پیچھے بڑے مؤدبانہ انداز میں چلنے لگے۔ ایک راہداری میں مڑنے کے بعد وہ اس راہداری کے آخری سرے پر موجود ایک بڑے سے دروازے پر پہنچ کر رک گئے۔ M1 نے آگے بڑھ کر دروازے کے کونے میں لگا ہوا ایک بٹن دبایا۔ بٹن دبتے ہی دروازہ تیزی سے کسی تختے کی طرح اوپر اٹھتا چلا گیا اور پھر وہ سب آگے بڑھ کر دروازہ پار کر گئے۔ ان کے اندر داخل ہوتے ہی دروازہ ایک بار پھر نیچے آ گرا۔ یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا۔ دروازہ بند ہوتے ہی M1 نے کونے میں موجود سوئچ بورڈ پر نصب ایک سرخ رنگ کا بٹن دبا دیا اور یہ چھوٹا سا کمرہ کسی لفٹ کی طرح نیچے اترتا چلا گیا۔ چند لمحوں کے بعد کمرہ ایک جھٹکے سے رکا اور پھر وہ تیزی سے ایک کونے میں سمٹتے چلے گئے۔ اس کے ساتھ ہی M1 نے اسی کونے میں لگا ہوا ایک چھوٹا سا بٹن دبایا تو کمرے کے فرش کا وہی چھوٹا سا ٹکڑا
کسی ٹرالی کی طرح نیچے اترتا چلا گیا۔ چند لمحوں بعد وہ سب ایک چھوٹے سے شیشے کے بنے ہوئے کیبن میں موجود تھے۔ یہاں 2 بڑی بڑی مشینیں میز پر رکھی ہوئی تھیں، جن پر بے شمار بٹن، ڈائل اور چھوٹے چھوٹے بلب لگے ہوئے تھے۔ ان کے سامنے 2 آرام دہ کرسیاں پڑی ہوئی تھیں، اور ان سے ذرا پیچھے ہٹ کر سطح سے قدرے بلند 2 اور کرسیاں موجود تھیں۔ میڈم کیٹ اور مادام ان مشینوں کے سامنے رکھی ہوئی کرسیوں پر بیٹھ گئیں، جبکہ ان کے پیچھے M1 اور نمبر 13 اونچی کرسیوں پر ٹک گئے۔ میڈم کیٹ نے مشین پر لگا ہوا ایک بٹن دبایا۔ دوسرے لمحے نہ صرف مشینوں میں زندگی کی لہر دوڑ گئی، بلکہ سامنے کا اندھا شیشہ بھی اسی طرح روشن ہو گیا کہ دوسری طرف کا منظر یوں دکھائی دینے لگا جیسے درمیان میں کوئی چیز ہی نہ ہو۔ دوسری طرف ایک طویل و عریض کمرہ تھا، جس کے فرش پر اس وقت 5 مرد اور ایک عورت گٹھریوں کی صورت میں بے ہوش پڑے تھے۔ یہ عورت جولیا اور مردوں میں کیپٹن شکیل، نعمانی، چوہان، صدیقی اور تنویر شامل تھے۔ میڈم کیٹ کی آنکھیں انہیں دیکھ کر اور زیادہ سرخ ہو گئیں۔ اس نے مشین پر لگی ہوئی ایک نوب کو بائیں طرف گھمایا اور پھر اس کے ساتھ موجود ایک چھوٹا سا بٹن دبا دیا۔ نوب کے اوپر موجود ڈائل پر سرخ رنگ کی سوئی تیزی سے آگے بڑھی اور پھر ڈائل کے درمیان میں آ کر تھر تھرانے لگی۔ چند لمحوں بعد اسپیشل روم میں پڑے ہوئے سیکرٹ سروس کے ممبران کے جسموں میں تھر تھراہٹ پیدا ہوئی اور آہستہ آہستہ ان کے جسم کھلتے چلے گئے۔ وہ ہوش میں آ رہے تھے۔ سب سے پہلے کیپٹن شکیل کی آنکھیں کھلی۔ آنکھیں کھلتے ہی وہ اچھل کر بیٹھ گیا اور حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اس کے دیکھتے ہی دیکھتے باقی بھی ہوش میں آتے چلے گئے۔ دیکھو مادام، ان میں سے کون ہے جس نے تم پر تشدد کیا تھا؟ میڈم کیٹ نے کرخت لہجے میں قریب بیٹھی مادام سے مخاطب ہو کر کہا۔ وہ ان میں نہیں ہے، ان میں صرف ایک آدمی یہاں موجود ہے، مادام نے تنویر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اوہ، اس کا مطلب ہے کہ علی عمران ان میں شامل نہیں ہے۔ میڈم کیٹ کا لہجہ یکدم بگڑ گیا۔ نہ صرف علی عمران بلکہ اس کا حبشی باڈی گارڈ اور اس کا ایک اور ساتھی جو میرے سامنے اس وقت موجود تھا، ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے، مادام نے جواب دیا۔ نمبر 13؟ میڈم نے مڑ کر نمبر 13 کی طرف دیکھتے ہوئے چیخ کر کہا۔ یس میڈم، نمبر 13 نے گھبرا کر کرسی سے اترتے ہوئے جواب دیا۔ تم تو کہہ رہے تھے کہ سب پکڑے گئے ہیں مگر بڑی مچھلیاں تو غائب ہیں۔ میڈم کیٹ کے لہجے میں بے پناہ کرختگی تھی۔ پھر اس سے پہلے کہ نمبر 13 کوئی جواب دیتا، اچانک مشین کے ایک کونے سے ایک انسانی آواز ابھری۔ 11-1 اسپیکنگ میڈم، ایمرجنسی کال، پلیز اٹینڈ، اوور۔ بولنے والے کا لہجہ بے حد مؤدبانہ تھا۔ یس میڈم کیٹ اٹینڈنگ یو، اوور۔ میڈم کیٹ نے چونک کر ایک بٹن دباتے ہوئے کہا۔ میڈم، مین گٹر میں لگے ہوئے آلات نے ابھی ابھی اطلاع دی ہے کہ 3 غوطہ خور گٹر میں داخل ہوئے ہیں۔ ان کے جسموں پر گھاٹ پر کرائے پر ملنے والا لباس ہے۔ ہو سکتا ہے کہ شوقیہ غوطہ خور ہوں۔ میں نے اس لیے کال کیا ہے کہ ان کا کیا کیا جائے۔ اگر یہ شوقیہ غوطہ خور ہیں اور اتفاق سے گٹر میں آ گھسے ہیں تو پھر خود ہی واپس چلے جائیں گے، لیکن اگر آپ کہیں تو انہیں ہلاک کر دیا جائے یا پھر پکڑ لیا جائے، اوور۔ 11-1 نے مؤدبانہ انداز میں پوچھتے ہوئے کہا۔ انہیں اسپیشل روم کے ساتھ منسلک کرو، میں خود چیک کرتی ہوں، اوور۔ میڈم کیٹ نے ایک لمحے سوچنے کے بعد کہا اور پھر اسے مشین کے دائیں کونے پر لگے ہوئے بٹن دبا دیے۔ دوسرے لمحے مشین کے دائیں طرف بنی ہوئی ایک چھوٹی سی اسکرین روشن ہو گئی۔ اسکرین پر ایک بہت بڑے گٹر کا منظر نمایاں تھا اور 3 غوطہ خور تیزی سے گٹر میں آگے بڑھ رہے تھے۔ میڈم نے ایک نوب کو گھمانا شروع کیا تو اسکرین پر ان غوطہ خوروں کا کلوز اپ دکھائی دینا شروع ہو گیا۔ پھر ایک غوطہ خور کا چہرہ غوطہ خوری کے شیشے کے بنے ہوئے کنٹوپ میں بہت واضح ہو گیا۔ میڈم، یہی وہ شخص ہے جس نے مجھ پر تشدد کیا تھا۔ میرا خیال ہے کہ یہی علی عمران ہے، مادام نے اچانک چیختے ہوئے کہا۔ اوہ، اچھا ہوا کہ ہم نے کلوز اپ کر لیا، ورنہ میں یہی سوچ رہی تھی کہ کوئی شوقیہ غوطہ خور ہیں، خود ہی گٹر میں سر مار کر واپس چلے جائیں گے، میڈم کیٹ نے کہا۔ اور پھر مادام نے ایک بٹن دبایا۔ 11-1، یہ تینوں بے حد خطرناک دشمن ہیں، انہیں بے ہوش کر کے فوراً اسپیشل روم میں بھجوا دو، میں ان کا انتظار کر رہی ہوں، اوور۔ میڈم کیٹ نے انتہائی تحکمانہ لہجے میں کہا۔ یس میڈم، اوور، دوسری طرف سے کہا گیا۔ کام انتہائی احتیاط سے کرنا ہے، یہ بے حد خطرناک لوگ ہیں، اوور۔ میڈم نے اسے ایک بار پھر محتاط رہنے کی تلقین کرتے ہوئے کہا۔ آپ قطعاً بے فکر رہیں میڈم، آپ کا یہ خادم اپنے کام میں ماہر ہے، اوور۔ 11-1 نے بعد اعتماد لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوور اینڈ آل، میڈم نے کہا اور پھر اس نے بٹن بند کر دیا۔ میرا خیال ہے کہ ان تینوں کو بھی اسپیشل روم میں پہنچنے دیا جائے، پھر ان سب کا اکٹھا کیما کیا جائے، میڈم نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور اسے مشین کا ایک بٹن دبا دیا۔
بٹن دبتے ہی سامنے والا شیشہ ایک بار پھر اندھا ہو گیا. اب اسپیشل روم کا منظر ان کی نظروں سے اوجھل ہو چکا تھا. چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے.